خرید کر اپنے ملک میں لاتا اور زیادہ داموں میں فروخت کر دیتا۔ ایک مرتبہ اس نے عرب سے ایک بہت ہی مضبوط اور خوبصورت گھوڑی خریدی۔ پہلے تو اس کا خیال تھا کہ وہ اس گھوڑی کو کسی رئیس کے ہاتھ فروخت کر دے گا، لیکن جب وہ اپنے وطن پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا، یہ گھوڑی بہت ہی اچھی نسل کی ہے، اسے بیچنے کی بجائے اپنی سواری کے لیے رکھ لیجئے۔ سوداگر کو بیوی کا یہ مشورہ پسند آیا اور اس نے گھوڑی کو بیچنے کا خیال دل سے نکال دیا۔ 2-3 دن کے بعد جب وہ اس گھوڑی پر سوار ہو کر شہر میں نکلا تو ہر چھوٹے بڑے آدمی کی نگاہیں گھوڑی پر جمی اور جم کر رہ گئیں۔ امیر آدمی سوداگر سے واقف تھے ہی، انہوں نے سوداگر سے درخواست کی اور 5,000 روپے تک قیمت لگا دی، لیکن سوداگر گھوڑی بیچنے پر راضی نہ ہوا اور اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں اسی نسل کی گھوڑی لا کر دے دوں گا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ وہ کسی صورت میں بھی گھوڑی بیچنے پر راضی نہیں ہوتا تو انہوں نے بھی کہنا چھوڑ دیا۔ ایک روز سوداگر اپنی حویلی کے برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک نوجوان آیا اور جھک کر ادب سے سلام کیا۔ سوداگر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا اور دل میں کہا، کسی شریف خاندان سے معلوم ہوتا ہے، اور اس نے نوجوان کو اپنے قریب بٹھا کر خیریت دریافت کی، پھر خادم سے شربت منگوا کر اس کی خاطر کی۔ اس کے بعد کہا، اب کہیے آپ نے یہاں تشریف لانے کی کیسے تکلیف فرمائی؟ نوجوان بولا، مجھے آپ کی گھوڑی بہت پسند ہے، اگر آپ اسے میرے ہاتھ فروخت کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ سوداگر بولا، مجھے افسوس ہے کہ میں یہ گھوڑی فروخت نہیں کر سکتا، اسے میں اپنی سواری کے لیے ہی عرب سے لایا ہوں، البتہ میں دوبارہ عرب گیا تو آپ کے لیے اسی نسل کی گھوڑی لے آؤں گا۔ نوجوان نے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایسے ہی وعدے بہت سے امیروں سے کیے ہیں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کس کس کو گھوڑی لا کر دیں گے۔ سوداگر مسکرایا اور کہنے لگا، میرا ارادہ ہے کہ میں ایک جہاز میں 30-40 گھوڑیاں لے آؤں اور سب کی ضرورتیں پوری کر دوں۔ نوجوان نے کہا، آپ کا خیال نیک ہے، لیکن یہ گھوڑی تو آپ مجھ ہی کو دے دیجئے۔ سوداگر کہا مار کر ہنسا اور کہنے لگا، آپ نے بھی کمال کر دیا، میں عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ گھوڑی کسی قیمت پر بھی فروخت نہیں کروں گا۔ آخر نوجوان نے جب دیکھا کہ سوداگر گھوڑی دینے پر راضی ہی نہیں ہوتا تو وہ مجبور ہو کر چلا گیا۔ سوداگر ہر روز صبح سویرے گھوڑی پر سوار ہو کر ہوا خوری کے لیے حویلی سے نکلتا اور قلعے کے سامنے والی سڑک سے گزر کر شہر سے چلا جاتا۔ ایک روز وہ اپنی عادت کے مطابق ہوا خوری کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک فقیر پڑا ہوا ملا۔ اس نے گھوڑی کو روک کر 1 روپیہ فقیر کے آگے پھینک دیا اور چلنے لگا۔ فقیر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، بابا میں اس روپے کا کیا کروں گا؟ میری کمر اور ٹانگوں میں کل سے اتنا درد ہے کہ نہ میں اٹھ سکتا ہوں اور نہ چل سکتا ہوں۔ اگر مجھ بھوکے کو کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا دے دو تو اس روپے سے زیادہ اچھا ہے۔ سوداگر کو اس پر بہت ترس آیا اور اس نے گھوڑے کو روک کر کہا، تم میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں گھر لے جا کر تمہیں کھانا بھی کھلاؤں گا اور تمہارا علاج بھی کرا دوں گا۔ فقیر بولا، بابا اگر اٹھنے کی طاقت ہوتی تو میں یہاں سے شہر نہ چلا جاتا، گھوڑے پر سوار ہونے کی ہمت کہاں سے لاؤں؟ سوداگر کا دل اور بھی موم ہو گیا اور اس نے فقیر کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر بڑی مشکل سے اسے اٹھایا اور بڑی دقت سے گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھا دیا۔ فقیر بولا، بابا میں گر تو نہیں جاؤں گا؟ سوداگر نے کہا، نہیں، تم ذرا سنبھل کر ہوشیاری سے بیٹھے رہو، میں گھوڑے کی لگام پکڑ کر آہستہ آہستہ چلتا ہوں۔ فقیر نے کہا، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ سوداگر نے ابھی گھوڑی کی لگام پکڑی بھی نہ تھی کہ فقیر نے ایڑ لگائی اور چلتا بنا۔ سوداگر حیران و پریشان کہ کمزور اور بھوکے فقیر میں طاقت کیسے آ گئی۔ وہ چلانے لگا، ذرا ٹھہر جا، میری بات تو سنتا جا۔ فقیر نے گھوڑی کو روکا، چہرے سے مصنوعی داڑھی اور مونچھیں نوچ کر نیچے پھینک دیں، سر سے کپڑے کی میلی کچیلی ٹوپی اتار دی اور کہنے لگا، اب مجھے پہچانا تم نے؟ سوداگر نے غور سے دیکھا تو وہی نوجوان تھا جو اس کی حویلی میں گھوڑی کا سودا کرنے آیا تھا۔ اس نے کہا، ہاں میں پہچان گیا۔ نوجوان بولا، اب کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ سوداگر نے نہایت عاجزی سے کہا، تم نے مجھے جو دھوکہ اور فریب دیا ہے اس کا حساب تو خدا کے ہاں قیامت کے دن ہوگا، لیکن اس فریب کا تم کسی سے ذکر نہ کرنا، ورنہ لوگ غریبوں، اپاہجوں اور ضرورت مندوں پر ترس کھانا چھوڑ دیں گے اور سمجھیں گے کہ تمہاری طرح وہ بھی انہیں دھوکہ اور فریب دے رہے ہیں۔ اس طرح غریب اور محتاج مدد سے محروم ہو جائیں گے اور ان کی مصیبتیں پہلے سے زیادہ بڑھ جائیں گی۔ جس کا گناہ
تمہارے سر پر ہوگا۔ یہ کہہ کر سوداگر نے سلام کیا اور واپس شہر کی طرف جانے لگا، لیکن وہ ابھی 2-4 ہی قدم چلا تھا کہ نوجوان گھوڑی سے اترا اور سوداگر کو آواز دے کر بولا، مجھے معاف کر دیجئے، آپ نے جو نصیحت فرمائی ہے وہ اس گھوڑی سے زیادہ قیمتی ہے، یہ لیجئے۔ اس نے گھوڑی کی لگام سوداگر کے ہاتھ میں دے دی۔ سوداگر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، نوجوان، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ڈاکو منصور۔ سوداگر کو ایک جھرجھری سی آئی اور اس کا جسم خوف سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ وہ ہمت کر کے بولا، تم ہو ڈاکو منصور جس نے ایک عرصے سے پولیس کی نیند حرام کر رکھی ہے؟ ڈاکو منصور مسکرایا اور کہنے لگا، جی حضور، یہ ناچیز ہی ڈاکو منصور ہے، لیکن امیروں، مہاجنوں اور غریبوں پر ظلم کرنے والوں کے لیے، آپ جیسے نیک اور غریبوں پر ترس کھانے والوں کے لیے نہیں۔ آئیے میں دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں اور یقین کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا دوست سمجھیں گے۔ سوداگر بہت خوش ہوا اور اس نے آگے بڑھ کر ڈاکو منصور کو سینے سے لگا لیا اور کہا، چلیے دوپہر کا کھانا میرے ساتھ کھائیے۔ پھر دونوں گھوڑی پر سوار ہو کر چل دیے اور اس روز سے دونوں ایک دوسرے کے گہرے اور سچے دوست بن گئے۔ ڈاکو منصور اکثر سوداگر سے ملنے حویلی پر آتا اور گھنٹوں اس سے باتیں کرتا۔ ایک روز سوداگر نے پوچھا، دوست یہ تو بتاؤ کہ تم ڈاکو کیوں بنے؟ منصور ہنسا اور کہنے لگا، دوست، میں ایک ذمہ دار کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ اپنے علاقے کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا۔ اس نے میری تعلیم پر ہزاروں روپیہ خرچ کیا۔ میں نے بھی دل لگا کر پڑھا اور 19ویں سال میں BA کی ڈگری حاصل کی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنی تعلیم جاری رکھوں گا، لیکن یکایک گھر سے میرا خرچ آنا بند ہو گیا اور میں مجبور ہو کر رخصت پر گاؤں پہنچا۔ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ میرے والد کا انتقال ہوئے 7 مہینے گزر چکے ہیں، لیکن اس خیال سے کہ مجھے صدمہ پہنچے گا اور میری تعلیم پر اثر پڑے گا، میری والدہ نے مجھے انتقال کی خبر نہیں دی تھی۔ میرے والد کا سارا کام میری چچا نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، لیکن 2-3 مہینے گزرنے کے بعد انہوں نے جائیداد اور زمینوں کے کاغذ اپنے قبضے میں کر لیے۔ پھر موقع دیکھ کر سب کچھ اپنے نام میں کر لیا اور خود مالک بن کر بیٹھ گئے۔ مجھے چچا کی اس حرکت پر بے حد غصہ آیا اور میں نے اپنے والد کی چھوڑی ہوئی جائیداد اور زمینیں واپس لینے کی کوشش کی، لیکن مقدمے کے لیے روپے کی ضرورت تھی اور نہ وہ میرے پاس تھا اور نہ والدہ کے پاس۔ ان کا زیور تھا سو وہ بھی چچا کے قبضے میں تھا۔ میں نے اپنے والد کے امیر دوستوں سے درخواست کی اور ان سے روپیہ قرض مانگا، لیکن انہوں نے مجھے دھتکار دیا۔ عزیزوں اور رشتہ داروں نے منہ پھیر لیا۔ سچ ہے، اندھیرے میں سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ سوداگر ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے بولا، بڑی دردناک کہانی ہے تمہاری۔ منصور نے کہا، کیا عرض کروں میرے دوست، برے دن آتے ہیں تو کہہ کر نہیں آتے۔ میرے تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ مجھے ان مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد میں نئے ڈھنگ اور نئے طریقوں سے پیداوار بڑھاؤں گا اور ملک و قوم کی خدمت کروں گا، لیکن ظالم چچا نے میرے ارادوں کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ سوداگر بولا، پھر کیا ہوا؟ منصور کہنے لگا، میں بھی دھکے کھاتا پھر ہی رہا تھا کہ میری والدہ سخت بیمار پڑ گئیں۔ چچا نے ان کے علاج پر توجہ نہ دی اور آخر مجبور ہو کر میں نے ایک بنیے سے 50 روپے سود پر قرض لیے اور والدہ کو علاج کے لیے شہر لے گیا۔ یہاں میں اپنے ایک دوست نعیم کے مکان پر ٹھہرا اور والدہ کو ایک ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے لے گیا۔ وہ دوا دیتا رہا، انجیکشن لگاتا رہا، لیکن ان کی طبیعت نہ سنبھل سکی اور 50 روپے بھی خرچ ہو گئے۔ پھر میں نے نعیم سے 50 روپے لیے اور ان کا علاج جاری رکھا، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ آخر ایک روز میں نے ڈاکٹر سے کہا، میں ایک غریب آدمی ہوں، آپ ایک ایسی دوا تجویز کیجئے جو ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، ورنہ میں علاج کے لیے کہاں سے رقم لاؤں گا؟ ڈاکٹر نے بے پرواہی سے جواب دیا، رقم کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، اگر جیب خالی ہے تو کسی سرکاری شفا خانے میں لے جاؤ۔ یہ جواب مجھے سخت ناگوار گزرا اور میں خاموش ہو کر چلا گیا۔ دوسرے دن والدہ کو ایک سرکاری شفا خانے میں داخل کر دیا، لیکن یہاں معلوم ہوا کہ جب تک ڈاکٹر صاحب کی جیب میں 150 روپے نہ ڈالے جائیں وہ توجہ نہیں دیتے۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنی دکھ بھری کہانی سنائی اور اس سے التجا کی، لیکن اس کم بخت نے ایک نہ سنی اور یہ کہہ کر ٹال دیا، علاج کیا جا رہا ہے، زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔
डॉक्टरों की बेपरवाही के सबब उनकी हालत और खराब हो गई। फिर मैं शहर के एक बड़े डॉक्टर के पास गया और उससे कहा कि मैं बीए पास हूँ, लेकिन बेरोजगारी के सबब मेरे पास रुपए नहीं हैं। आप मेरी वालदा का इलाज कर दीजिए और मुझे अपने पास मुलाजिम रख लीजिए। तनख्वाह के आधे रुपए मुझे देते रहिए और आधे वालदा की दवा वगैरह के काटते रहिए। डॉक्टर ने जवाब दिया, ये दवा खाना है, यतीम खाना नहीं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं सर झुकाकर वापस चला गया और मेरी माँ इन जालिम डॉक्टरों की सरपरस्ती की भेंट चढ़ गई और ये मंसूर डाकू मंसूर बन गया। डाकू मंसूर के गिरोह में 27 आदमी थे और ये सब लोग घने जंगल में रहते थे। ऊंची ऊंची पहाड़ियों में जमीन खोदकर बड़े बड़े गार बना रखे थे। ये गार सिर्फ उठने बैठने और आराम करने के काम आते थे। लूटी हुई दौलत जमा करने के लिए इन्हीं पहाड़ियों में छोटे छोटे तहखाने थे। 27 आदमियों में से 10-12 आदमी दिन रात जंगल के रास्तों में भेस बदल कर बैठे रहते थे। जहां किसी को जंगल में देखा फौरन उसके पीछे चल पड़े और जंगल में से गुजरने का सबब दरियाफ्त करते। अगर उसने माकूल जवाब ना दिया तो वो उसे पकड़कर मंसूर के सामने ले जाते। अगर वो अपने जवाब से उसे मुतमईन कर देता तो खैर, वरना उसे कैद कर दिया जाता। एक रोज ग्रोह के आदमी दरख्तों पर बैठे हुए पहरा दे रहे थे कि एक ज़ईफ आदमी तेज तेज कदम उठाता हुआ जंगल में दाखिल हुआ और पहाड़ियों की तरफ चल दिया। पहरेदारों में से एक आदमी ने उसे रोककर दरियाफ्त किया, बड़े साहब, जंगल में किसे तलाश करते फिर रहे हो? उसने बेरुखी से जवाब दिया, मंसूर से मुलाकात करने जा रहा हूँ। पहरेदार ने कहा, क्या काम है आपको मंसूर से, और वो कहाँ मिलेगा आपको? ज़ईफ आदमी बोला, तुम्हें इससे क्या गर्ज है? यहीं कहीं मिल जाएगा वो मुझे। पहरेदार को उस पर शक हो गया और वो उसे पकड़कर गार में ले गया और कहने लगा, बड़े मियाँ, ये हैं हमारे सरदार, कहो जो कुछ कहना है। ज़ईफ आदमी ने पहले तो बहुत सी दुआएं दी, फिर कहा, बेटा, मैंने सुना है कि तुम गरीबों के हमदर्द हो। अगर ये सच है तो मुझ गरीब की मदद करो। मंसूर ने पूछा, तुम्हें क्या तकलीफ है? कहने लगा, मुझ गरीब का एक ही बेटा है और उसी के दम से मेरी आंखों की रोशनी कायम है। इतना कहकर वो रोने लगा। मंसूर बोला, रोते क्यों हो बड़े मियाँ? उसने कहा, बेटा, परशोत्तम महाजन ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर जेल भिजवा दिया है। खुदा के लिए उसे छुड़ाओ। मंसूर ने उससे कुछ जरूरी बातें दरियाफ्त करने के बाद उससे वादा किया कि वो उसके बेटे महमूद को जल्द ही रिहा करा देगा। ज़ईफ आदमी उसे दुआएं देता हुआ चला गया। मंसूर ने उसी दिन महाजन के नाम एक खत भेजा और उसमें लिखा, महमूद बिल्कुल बेकसूर है, उसने तुम्हारे यहाँ चोरी नहीं की। अगर तुमने 3 रोज के अंदर अंदर उसे रिहा ना कराया तो मंगल की शाम को 7 बजे तुम्हारे हाथ डाका मारूंगा, ताकि एक गरीब को सताने की सजा मिल जाए। फकत डाकू मंसूर। परशोत्तम महाजन खत पढ़ते ही घबरा गया और दौड़ता हुआ थाने में पहुंचा। पुलिस सब इंस्पेक्टर ने खत का मजमून पढ़कर कहा, लाला जी, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, आप जाकर आराम करें, हम सारा इंतजाम कर लेंगे। परशोत्तम ने 200 रुपए सब इंस्पेक्टर के हाथ पर रखे और कहा, अगर आपने इस कमबख्त डाकू को गिरफ्तार कर लिया तो मैं 500 रुपए और हजूर को दूंगा। सब इंस्पेक्टर फकीर चंद ने तजर्बाकार सिपाहियों को साथ ले जाकर महाजन का मकान और इर्द गिर्द के इलाके और रास्ते दिखाए। फिर हर सिपाही को समझाया कि उसके छुपने और बैठने की जगह कौन सी होगी। उसके बाद महाजन से कहा, अपने मकान की तमाम खिड़कियां और दरवाजे मंगल को बंद रखना और किसी गैर आदमी को दरवाजे में कदम ना रखने देना। परशोत्तम महाजन ने इस ख्याल से कि उसके नौकरों में से कोई आदमी डाकू से मिला हुआ ना हो, उसने सारे नौकरों को 2 रोज पहले ही छुट्टी दे दी। मंगल की सुबह ही से फकीर चंद ने महाजन के मकान के इर्द गिर्द सिपाहियों का जाल फैला दिया। उधर महाजन ने सोने की सिलें, अशरफियां और रुपए तिजोरियों में से निकाल के काट के संदूकों में भर दिए और ऊपर से कुछ गुदड़ और कुछ रद्दी रख दी, ताकि डाकुओं को शक न हो, और इत्मीनान से बैठ गया। शाम के 6:30 बजे थे कि एक फरलांग के फासले से पुलिस की सीटियों की आवाजें आने लगी। फकीर चंद ने अपने साथियों से कहा, शायद पुलिस डाकुओं का पीछा कर रही है, चलो डाकुओं को पकड़ने की कोशिश करें। फकीर चंद अपने सिपाहियों को लेकर भागा। थोड़े फासले पर पहुंचते ही उसकी नजर दौड़ते हुए सिपाहियों पर पड़ी, जो सीटियां बजा रहे थे और डाकू डाकू का शोर मचा रहे थे।
اب تو فقیر چند کو بالکل یقین ہو گیا کہ ڈاکو بچ کر نہیں جا سکتے، اور اس نے تمام سپاہیوں کو اس طرف بھاگنے کا حکم دے دیا۔ پہلے سپاہی ایک طرف جا رہے تھے اور فقیر چند کے سپاہی ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ اس طرح یہ سب سپاہی بہت دور نکل گئے۔ ادھر گھڑی نے 7 بجائے، ادھر ڈاکو منصور اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ گھوڑے پر سوار آیا اور میدان صاف دیکھ کر مہاجن کے سینے پر پستول رکھ دیا اور کہا، جلد بتاؤ کہاں رکھا ہے؟ مہاجن نے بہت منت سماجت کی لیکن اسے رحم نہ آیا۔ آخر مہاجن کو بتانا ہی پڑا کہ صندوقوں میں خزانہ رکھا ہوا ہے۔ منصور کے دونوں ساتھیوں نے بڑے بڑے تھیلوں میں دولت بھر کر گھوڑوں کی پیٹھ پر رکھے اور جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ منصور نے جب دیکھا کہ اس کے ساتھی دور نکل گئے ہیں تو اس نے پستول جیب میں رکھا اور خود بھی گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ گیا۔ مہاجن سر پکڑے ہوئے بیٹھا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد فقیر چند واپس آیا۔ مہاجن اسے دیکھتے ہی رونے پیٹنے لگا۔ فقیر چند نے کہا، لالا جی کیوں روتے ہو؟ کہنے لگا، حضور ڈاکو سب کچھ لے گئے، میں تو لٹ گیا، مر گیا۔ فقیر چند بولا، ڈاکوؤں کو تو ہم لوگ بھگا کر آ رہے ہیں، تمہیں کس نے لوٹ لیا؟ اسی وقت ایک بچہ آیا اور ایک پرچہ فقیر چند کے ہاتھ میں دے کر بھاگ گیا۔ فقیر چند نے پڑھا، اس میں لکھا تھا، وہ سپاہی جو سیٹیاں بجا رہے تھے میرے ہی گروہ کے آدمی تھے، انہوں نے پولیس کی وردیاں پہن رکھی تھی، آپ ان کے پیچھے پیچھے گئے اور میں نے لالا جی کو لوٹ لیا، فقط ڈاکو منصور۔ فقیر چند حیران ہو کر بولا، بدماش نے ہم سب کو بے وقوف بنا دیا، ہم سمجھتے تھے کہ شاید ڈاکوؤں کو راستے میں پولیس والے گھیر رہے ہیں، اور وہ افسوس کرتا ہوا چلا گیا۔ جب اس واقعے کی خبر راجہ تک پہنچی تو اس نے کہا، جیل میں جو شخص سزا کاٹ رہا ہے اس کا ڈاکو سے ضرور کوئی تعلق ہے، لہٰذا اس پر پہلے سے زیادہ سختی کی جائے اور اس سے دریافت کیا جائے کہ ڈاکو اسے کیوں چھڑانا چاہتا ہے۔ غریب محمود کو کیا خبر تھی کہ ڈاکو اسے کیوں چھڑانا چاہتا ہے؟ اس نے جیل کے افسروں سے کہا، نہ میں ڈاکو منصور سے واقف ہوں اور نہ اس کی ہمدردی کا سبب جانتا ہوں، لیکن اس کی بات پر کسی نے اعتبار نہ کیا اور اسے سخت سے سخت سزا دی جانے لگی۔ اس بات کی خبر ڈاکو منصور کو ملی تو وہ بہت رنجیدہ ہوا اور اس نے اپنے گروہ کے ایک ہوشیار آدمی سجاد کو بلا کر کچھ سمجھایا اور اس کے کپڑے بدلوا کر شہر روانہ کر دیا۔ سجاد نے شہر میں پہنچتے ہی راجہ کے ایک سپاہی کو خوب جی کھول کر مارا، اسے لوگوں نے پکڑ لیا اور کوتوال شہر کے پاس لے گئے، جس نے سجاد کو 3 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا۔ جیل کی پہلی ہی رات تھی، سجاد نے ایک خاص قسم کے تار سے لوہے کی موٹی موٹی سلاخوں کو کاٹ دیا، پھر موقع پا کر محمود کو ساتھ لیا اور جیل سے نکل بھاگا۔ جیل کے دروازے پر جو سپاہی پہرا دے رہے تھے انہوں نے دونوں کو بھاگتے دیکھا تو ان کا پیچھا کیا، لیکن دونوں قریب کے قبرستان میں گھس کر غائب ہو گئے اور پولیس والے ناکام ہو کر واپس لوٹ گئے۔ سجاد اور محمود دوسرے دن چھپتے چھپاتے بڑی مشکل سے منصور کے اڈے پر پہنچے۔ منصور نے محمود کو سارا واقعہ سنایا اور کہا، پرشوتم مہاجن کے ہاں سے جو کچھ میں لوٹ کر لایا ہوں وہ سب تمہارا ہے، لیکن اب اس شہر میں رہنا تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم کسی اور شہر کو روانہ ہو جاؤ۔ محمود کو یہ صلاح پسند آئی تو منصور نے اس کا حلیہ تبدیل کیا، مصنوعی داڑھی اور مونچھیں لگائیں، پھر اس کے ضعیف باپ کے پاس لے جا کر سارا حال بیان کیا اور اس شہر سے باہر روانہ کر دیا۔ منصور نے اسے اتنی دولت لوٹ کر دی تھی کہ وہ دوسرے شہر میں جا کر تجارت کرنے لگا اور بہت بڑا آدمی بن گیا۔ بے قصور پر ظلم کرنے والا لٹ گیا اور مظلوم یعنی جس پر ظلم کیا گیا خدا نے اسے ہمیشہ کے لیے عیش و آرام دیا۔ ڈاکو منصور ڈاکو ہوتے ہوئے بھی غریبوں کی مدد کرتا تھا، اسی لیے غریب اسے اچھا سمجھتے تھے۔ ڈاکو منصور ایک روز صبح سویرے غار میں سے نکلا اور ٹہلتا ہوا جنگل میں بہت دور چلا گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک نہر کے کنارے ایک سادھو دونی رمائے ہوئے بیٹھا ہے۔ منصور نے اسے سلام کیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ سادھو نے کہا، کیا چاہتا ہے؟ منصور بولا، میری خواہش ہے کہ آپ مجھے کوئی نیک مشورہ دیں۔ سادھو نے کہا، کیا میرے مشورے پر سچے دل سے عمل کرے گا؟ منصور کہنے لگا، بابا میں ایک مشہور ڈاکو ہوں، اگر آپ نے یہ مشورہ دیا کہ میں ڈاکے مارنا چھوڑ دوں تو میں اس مشورے پر ہرگز عمل نہیں کروں گا۔ سادھو نے کہا، تو ڈاکو ہے، ضرور ڈاکے مار، لیکن اپنے گروہ کے تمام آدمیوں کو نکال دے،
جو کام کرنا ہے تنہا کر، اور دوسرا مشورہ یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بول۔ منصور نے کہا، کیا اس میں میرا بھلا ہوگا؟ سادھو بولا، ضرور بھلا ہوگا، یہ اس سادھو کی دعا ہے۔ ڈاکو منصور سلام کر کے واپس آیا اور اپنے گروہ کے تمام آدمیوں کو اکٹھا کر کے لوٹی ہوئی ساری دولت ان میں تقسیم کر دی اور سب کو یہ کہہ کر رخصت کر دیا کہ اب مجھے گروہ کی ضرورت نہیں، تم لوگوں کا جہاں جی چاہے جاؤ اور اپنا کام جو کام پسند ہو شوق سے کرو۔ ڈاکو منصور نے اس جنگل کو بھی چھوڑ دیا اور ایک دوسری پہاڑی علاقے میں اپنے لیے ٹھکانہ بنا لیا۔ ایک رات نقب لگانے کے اوزار چھپائے ہوئے وہ شہر کے بازاروں اور گلی کوچوں میں پھر رہا تھا کہ اجنبی نے جو سیاہ کمبل اوڑے ہوئے تھا اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اور پھر رہے ہو؟ منصور نے دل میں کہا، مجھے سچ بولنا چاہیے، چونکہ سادھو نے کہا ہے کہ سچ بولنے سے میرا بھلا ہوگا۔ پھر اس نے کہا، میں ڈاکو منصور ہوں اور یہ سوچتا ہوا پھر رہا ہوں کہ کس امیر آدمی کے گھر میں نقب لگا کر مال و اسباب حاصل کروں۔ اجنبی اس کی بات سن کر بہت حیران ہوا اور کہنے لگا، کسی امیر آدمی کو لوٹنے سے کیا فائدہ؟ وہ غریب ہو جائے گا۔ اگر مال و زر ہی چاہیے تو راجا کے محل میں نقب لگاؤ، اس کا سارا مال بھی لوٹ کر لے آؤ تو اس کے خزانے دوبارہ بھر جائیں گے۔ ڈاکو منصور نے کہا، مگر میرے دوست، راجا کے محل کا حال مجھے کیا معلوم؟ میں نقب لگانے بھی گیا تو نامعلوم وہ کس جگہ کی دیوار ہو۔ اجنبی نے کہا، مجھے راجا کے محل کا سب حال معلوم ہے، اگر تم میرے ساتھ چلو تو میں ایسی جگہ بتاؤں گا کہ وہاں نقب لگاتے ہی تمہیں بہت کچھ مل جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو کچھ ہاتھ لگے اس میں سے آدھا میرا ہوگا۔ منصور نے اس شرط کو منظور کر لیا اور اجنبی کے ساتھ محل کی طرف چل دیا۔ اجنبی نے راستے میں کوئی بات نہیں کی، البتہ محل کے قریب پہنچ کر اس نے کہا، وہ سامنے والی دیوار بالکل اندھیرے میں ہے، اس میں نقب لگاؤ۔ ڈاکو منصور نے اوزار نکالے اور نقب لگا کر اتنی اینٹیں نکال لیں کہ اندر داخل ہونے کے لیے کافی راستہ بن گیا۔ پھر اجنبی نے کہا، یہ راستہ ایک اندھیرے کمرے میں نکلتا ہے، اس میں سے گزر کر تم سیدھے راجا کی خوابگاہ میں پہنچو گے، وہاں سے جو چیز پسند آئے لے آؤ۔ ڈاکو منصور نے کہا، تم میرے ساتھ چلو گے یا یہیں پہرا دو گے؟ اس نے جواب دیا، جیسی تمہاری مرضی۔ منصور نے کہا، میرا خیال ہے تم باہر پہرے پر کھڑے رہو۔ اجنبی نے بھی اس بات کو پسند کیا اور وہ پہرا دینے لگا۔ ڈاکو منصور اندھیرے کمرے میں سے گزر کر راجا کی خوابگاہ میں پہنچا۔ وہاں فانوس کی ہلکی ہلکی روشنی میں ہر چیز دکھائی دے رہی تھی۔ راجا کا بستر خالی تھا، اس کے پلنگ کے سرہانے ایک خوبصورت طاق میں ہیرے جواہرات کی ایک صندوقچی رکھی ہوئی تھی۔ منصور نے اسے کھول کر دیکھا تو اس میں 3 بہت ہی قیمتی ہیرے رکھے ہوئے نظر آئے۔ اس نے ہیرے نکال کر مٹھی میں دبا لیے، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ 3 ہیروں کو آپس میں تقسیم کرنا مشکل ہوگا، اور اگر میں نے 2 ہیرے خود لیے اور ایک اسے دیا تو مجھے جھوٹ بولنا پڑے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک ہیرا چھوڑ دوں۔ یہ سوچ کر اس نے ایک ہیرا تو صندوقچی میں رکھ دیا اور 2 ہیرے ہاتھ میں لے کر باہر نکلا۔ اجنبی نے کہا، سچ سچ بتاؤ، کیا لے کر آئے ہو؟ منصور نے مٹھی کھول کر دکھائی، یہ 2 ہیرے لایا ہوں۔ اجنبی نے کہا، اور کچھ نہیں ملا؟ منصور بولا، میں جھوٹ نہیں بولتا، اگر یقین نہ ہو تو میری تلاشی لے سکتے ہو۔ اجنبی نے مسکراتے ہوئے ایک ہیرا اٹھا لیا اور اس کے رہنے کا پتہ دریافت کیا۔ منصور نے کہا، میرا پتہ معلوم نہ کیجیے، البتہ اگر مجھ سے ملنا ہو تو اصغر حسین سوداگر کی حویلی پر آ جانا۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی سے رخصت ہوا اور خوشی خوشی اپنے نئے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی محل میں نقب لگنے کی خبر پھیل گئی۔ راجا اندر سین کو یہ خبر ملی تو وہ بہت حیران ہوا اور اس نے سارے وزیروں کو بلا کر بہت برا بھلا کہا، چونکہ انہوں نے اس کی خوابگاہ کے لیے کوئی معقول انتظام نہیں کر رکھا تھا۔ راجا اندر سین نے بڑے وزیر سے کہا، تم خود جا کر ہماری خوابگاہ میں دیکھو کہ وہاں سے کیا کیا سامان چوری کیا گیا ہے۔ بڑے وزیر نے خوابگاہ کے سامان کی فہرست نکلوائی اور اندر جا کر ہر چیز کو فہرست سے ملایا۔ صندوقچی میں رکھے ہوئے صرف 2 ہیرے کم تھے۔ وزیر نے سوچا کہ اس تیسرے ہیرے کی بابت کسی کو کیا معلوم کہ چوری ہوا ہے یا نہیں، اسے میں ہی کیوں نہ چرا لوں۔ جہاں 2 ہیرے گئے، راجا یقین کر لے گا کہ یہ تیسرا ہیرا بھی چوری ہو گیا ہوگا۔ پھر وہ مسکرایا اور دل میں کہنے لگا، یہ چور بھی عجب چور تھا، جب 2 ہیرے چرائے تھے تیسرا بھی چرا لیتا۔ خیر اب یہ ہیرا میرے کام آئے گا۔
یہ سوچ کر اس نے وہ ہیرا اپنی پگڑی میں چھپا لیا اور جا کر راجا سے کہا، صندوقچی میں رکھے ہوئے تینوں ہیرے چوری ہو گئے ہیں۔ راجا نے حیرانی سے کہا، تینوں ہیرے؟ وزیر بولا، جی حضور، تینوں ہیرے غائب ہیں۔ یہ کہہ کر وزیر اٹھنے لگا تو راجا نے کہا، ابھی میرے پاس بیٹھے رہو، میں دربار میں جاؤں گا تو میرے ساتھ چلنا۔ وزیر پہلے تو گھبرایا لیکن پھر کچھ سوچ کر بیٹھ گیا۔ راجا تھوڑی دیر کے بعد دربار میں جانے کے لیے کھڑا ہوا اور چلتے ہوئے کوتوال شہر سے کچھ کہہ کر اسے رخصت کر دیا اور خود دربار میں چلا گیا۔ وہاں بھی وزیر کو اپنے قریب ہی بٹھایا۔ دربار برخاست ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کوتوال نے آ کر راجا سے عرض کی، جس شخص کو حضور نے طلب کیا تھا وہ حاضر ہے۔ راجا بولا، اسے ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ کوتوال ڈاکو منصور کو اپنے ہمراہ دربار میں لے کر آیا تو راجا نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، تم کون شخص ہو؟ ڈاکو نے ادب سے سر جھکا کر جواب دیا، میں ڈاکو منصور ہوں۔ راجا بولا، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، مجھے کوتوال صاحب بلا کر لائے ہیں، وجہ معلوم نہیں۔ راجا نے کہا، ہمارے محل میں کسی نے رات کے وقت نقب لگائی تھی، اس کے متعلق تمہیں کچھ علم ہے؟ منصور نے سچ بولنے کا عہد کیا تھا، اس لیے اس نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایسے جرم کی سخت سزا ملتی ہے جھوٹ نہیں بولا اور کہا، اس نقب کے لیے مجھے سب معلوم ہے، چونکہ یہ نقب میں نے ہی لگائی تھی۔ دربار کے سب لوگ ڈاکو کی صاف گوئی پر بہت حیران ہوئے۔ انہیں تعجب تھا کہ ڈاکو ہوتے ہوئے اس نے سچائی سے کام کیوں لیا۔ راجا نے دریافت کیا، تم نے نقب لگانے کے بعد کیا چرایا تھا؟ ڈاکو بولا، ہیرے جواہرات کی انمول صندوقچی میں سے صرف 2 ہیرے چرائے تھے۔ بڑا وزیر جو راجا کے قریب بیٹھا ہوا تھا آنکھیں نکالتے ہوئے بولا، کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ اس صندوقچی میں 3 ہیرے تھے اور تم نے تینوں ہیرے چرائے ہیں۔ ڈاکو منصور مسکرایا اور کہنے لگا، اگر مجھے جھوٹ بولنا ہی ہوتا تو میں ڈاکو ہونے کا اقرار کیوں کرتا اور نہ 2 ہیرے چرانے کا ذکر کرتا؟ تیسرا ہیرا صندوقچی ہی میں ہوگا۔ وزیر نے چلاتے ہوئے کہا، تم پھر جھوٹ بول رہے ہو، سچ بولو ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ راجا نے وزیر سے کہا، تم خاموش رہو۔ پھر وہ ڈاکو سے بولا، تمہارے ساتھ اور کتنے آدمی تھے؟ ڈاکو نے عرض کی، میرے ساتھ سیاہ کمبل اوڑے ہوئے ایک اجنبی تھا، اسی نے مجھے نقب لگانے کی جگہ بتائی تھی۔ 2 ہیرے چرا کر ایک میں نے اس اجنبی کو دے دیا تھا اور دوسرا اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ راجا نے کہا، تم نے تیسرا ہیرا کیوں چھوڑ دیا تھا؟ منصور نے جواب دیا، 3 ہیروں کی تقسیم 2 آدمیوں میں مشکل تھی، اس لیے میں نے تیسرا ہیرا چھوڑ دیا تھا۔ وزیر نے کہا، وہ اجنبی کون شخص ہے؟ ڈاکو بولا، میں اسے نہیں جانتا، وہ راستے میں ملا تھا۔ وزیر کہنے لگا، تم ڈاکو ہو کر ایک اجنبی کو ہیرا کیسے دے سکتے ہو؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ راجا بولا، یہ سب سچ ہے، چونکہ وہ اجنبی میں خود ہوں۔ رات کو بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں میں پھر رہا تھا کہ یہ ڈاکو مجھے مل گیا اور میرے مشورے سے اس نے نقب لگائی۔ ایک ہیرا اس نے مجھے دیا تھا اور دوسرا خود اپنے پاس رکھا تھا۔ بعد میں جب میں خوابگاہ میں گیا تو میں نے صندوقچی کھول کر اپنا اطمینان کر لیا تھا کہ تیسرا ہیرا اس میں موجود ہے۔ ڈاکو اور وزیر دونوں حیران رہ گئے اور راجا کی صورت تکنے لگے۔ راجا نے کوتوال سے کہا، تیسرے ہیرے کا چور یہ وزیر خود ہے، اس کی تلاشی لے کر دیکھو، ہیرا اسی کے پاس سے نکلے گا۔ کوتوال نے وزیر کی تلاشی لی تو ہیرا اس کی پگڑی سے نکل آیا۔ وزیر کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور شرم سے اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ راجا بولا، تم میرے ملازم ہوتے ہوئے مجھ سے جھوٹ بولتے ہو، اور وہ ڈاکو ہونے کے باوجود جھوٹ نہیں بولتا لیکن ہر بات سچ کہتا ہے، لہٰذا تم سے یہ ڈاکو بہتر ہے۔ وزیر گردن جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ پھر راجا نے کہا، میں تمہاری جگہ منصور کو وزیر بناتا ہوں اور تمہیں 5 سال سخت محنت و مشقت کرنے کے لیے جیل بھیج دیتا ہوں۔ وزیر راجا کے قدموں میں گر پڑا اور عاجزی کرتے ہوئے بولا، میری غلطی معاف کر دیجئے، بھرے دربار میں میری رسوائی ہوئی ہے، یہی سزا میرے لیے بہت ہے۔ راجا نے کہا، ہرگز نہیں، ہمارا فیصلہ اٹل ہے۔ تم ہی ایک وہ وزیر ہو جو ہمیشہ کہتے رہے کہ مسلمان دھوکے باز اور فریبی ہوتے ہیں۔ آج تم نے دیکھا کہ ایک مسلمان ڈاکو بھی کتنا سچا، نڈر اور دلیر ہوتا ہے۔ جاؤ اور اپنے کیے کی سزا بھگتو۔ یہ کہہ کر راجا سنگھاسن سے اٹھ گیا اور کوتوال وزیر کو پکڑ کر لے گیا۔
منصور کو یاد آیا کہ سادھو نے کہا تھا کہ سچ بولو گے تو تمہارا بھلا ہوگا۔ کتنی سچی بات کہی تھی اس نے۔ وہ وزیر بنتے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر